قافلہ چلتا ہوا دمشق پہنچا، ملک شام کا شہر دمشق، جہاں یزید کا اس وقت پایہ تخت تھا، یعنی وہ اس نے اپنا دربار لگایا ہوا تھا، اپنا محل۔ راستے میں دمشق میں جب پہنچے، وہاں کے لوگوں نے سر دیکھے، بیویوں کو دیکھا، اس طرح یزید کے دربار میں پیش کیا گیا۔ یزید نے بھی امام کے سر کو چھڑی ماری۔ حضرت ابو برزہ اسلمی وہ وہاں موجود تھے، انہوں نے یزید کو ٹوکا، خبردار، جو کر رہا ہے برا کر رہا ہے، یہ بوسہ گاہ مصطفیٰ حضور اس چہرے کو چوما کرتے تھے، یہ گستاخی نہ کر۔ یزید کو بہت برا لگا، لیکن یہ کہ اس کے سامنے نبی کی بات کی گئی تھی، وہ مجبور ہو گیا۔ یزید نے کچھ اشعار پڑھے، شعر، عربی کے کچھ اشعار پڑھے۔ حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہ نے جب وہ شعر سنے تو انہوں نے یزید کے کفر کا فتویٰ دیا۔ ان شعروں میں کیا ہے؟ اس یزید نے کہا، میرے بڑے رشتہ دار، میرے باپ دادے جو بدر میں مارے گئے تھے، میں نے نبی کے نواسے کو قتل کر کے ان کا بدلہ لے لیا۔ یہ بکواس اس نے کی۔ دوسرا یہ کہ یہ نبی کا دعویٰ کہ ان کے پاس نبوت آئی تھی، یہ کوئی غلط دعویٰ ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ان اشعار میں یہ شعر بھی موجود، پڑھنا ہو تو والد صاحب کی کتاب شام کربلا میں وہ شعر بھی لکھے ہوئے۔ بنی ہاشم ملک سے کھیلتے رہے، میں عتبہ کی اولاد سے نہ ہوتا، اگر میں اولاد احمد سے بدلہ نہ لیتا، معاذ اللہ۔ ان اشعار کی بنیاد پر امام احمد نے اس کے کفر کا فتویٰ دیا۔ اب یزید یہ سمجھتا تھا کہ جو کچھ ہو گیا لوگ بہت برا مانیں گے، اس کو رپورٹ بھی ملی کہ لوگ ماتم کر رہے ہیں، رو رہے ہیں۔ اس نے سیاسی بیان دیا۔ کون سا بیان؟ اونچی اس کے حامی بہت پڑھتے ہیں یہ سیاسی بیان، میں سناتا ہوں اس نے کیا بکواس کی۔ اس نے کہا ابن زیاد پر اللہ برا کرے، اس نے اچھا نہیں کیا، میں ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا۔ اس بیان کی بنیاد پر لوگ کہتے ہیں دیکھو یزید کہہ رہا ہے میں ہوتا تو میں ایسا نہ کرتا، اللہ برا کرے ابن زیاد کا۔ تو یہ جو کچھ کیا ابن زیاد نے کیا، یزید نے تو کیا نہیں، تو یزید کو کیوں برا کہتے ہو؟ اس پلید کے حامیوں، اس یزید پلید کے حامیوں، میرا جواب سن لو۔ میرا پہلا سوال یہ ہے جو میں نے رات بھی دہرایا، ریکارڈنگ ہو رہی ہے، آپ لوگ سن رہے، پوری دنیا سے مجھے اس سوال کا جواب لا دو۔ یزید تخت پر بیٹھ گیا تھا، بادشاہ بن گیا تھا، اپنی حکومت کرتا رہتا، اس نے امام کو کیوں چھیڑا؟ امام سے بیعت کیوں مانگی؟ بادشاہ بن گیا تھا نا، تخت پہ بیٹھ گیا تھا، امام سے بیعت کیوں مانگی؟ اگر امام نے بیعت نہیں کی تو ان کا پیچھا کیوں کیا؟ اس کا جواب چاہیے مجھے، صرف اتنا سوال کہ تو بادشاہ بن چکا ہے، تخت پہ بیٹھ چکا ہے، اگر ایک شخصیت تیری بیعت نہیں کرتی ہے تو تجھے کیا تکلیف ہے؟ تو اپنا کام کرتا رہو۔ مگر اس کا یہ عمل کہ وہ امام سے بیعت مانگ رہا ہے، مسلسل مطالبہ کر رہا ہے، اس کو بھی پتا ہے جب تک یہ نہیں مانیں گے میں اصلی بادشاہ نہیں ہوں گا، میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک جب تک انکار کرتے رہیں گے میری حکومت کی کوئی حیثیت نہیں، اور امام نے جان دے دی، اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، آج تک میرے امام کی حکومت ہے، یزید کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اللہ
بڑا اچھا جملہ، چھوٹا سا جملہ، یزید تھا، حسین ہے، وہ تھا امام آج بھی، اور ان کی حکومت ہے۔ وہ 3 سال 3.5 سال کے بعد ختم، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میرے امام آج بھی دنیا پہ راج کر رہے ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات یہ کہ ابن زیاد کو مقرر کس نے کیا تھا؟ اس کو آرڈر کس نے دیا تھا قتل کرنے کا؟ کیوں بھیجا تھا اس کو؟ اور پھر دمشق سے کوفہ کوئی اتنی دور تھا کہ جا نہیں سکتا تھا؟ ابن زیاد سے کہتا مجھے رپورٹ دو، مجھے میرے پاس لاؤ۔ یہ حکم کیوں دیا کہ قتل بھی کرنا پڑے تو کر؟ یہ سب کس کے حکم سے ہوا؟ اور اگر واقعی یزید برا سمجھتا تھا کہ امام کا قتل برا ہوا، غلط ہوا، تو قاتلوں کو سزا دینی چاہیے تھی یا نہیں؟ اونچی، اس نے تو انعام دیے، اس نے تو انعام دیے، ان کو اور زیادہ عہدے دیے۔ یزید کو بچانے کی فکر کرنے والوں، اسے نہیں بچا سکو گے، خود پھنسو گے، تم خود برباد ہوگے۔ جو یزید کا حامی ہے وہ نبی کو ایذا پہنچاتا ہے، جو یزید کی حمایت کرتا ہے وہ میرے نبی کا دشمن ہے، وہ ایمان والا نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اب میں آپ کو ایک بات سنا رہا ہوں، جو لوگ غیرت والے ہیں ذرا دھیان سے سننا، جو اپنے آپ کو غیرت والا، عزت والا، شرم والا، حیا والا، ایمان والا سمجھتے ہیں، دھیان سے سننا۔ یزید کے دربار میں ایک شامی بیٹھا ہوا، اس وقت رسول زادیاں قیدی کی حیثیت سے پیش کی گئی، انہیں عزت نہیں دی گئی، انہیں قیدی کے طور پر پیش کیا گیا۔ اس بدبخت شخص کی نظر امام کی بیٹی پر پڑی، کوئی تھا اس کا مہمان تھا یا سپاہی تھا یزید کا، جو بھی، اس کی نظر امام کی بیٹی پر پڑی۔ اس نے کہا یزید کو مجھے یہ لڑکی دے دی جائے۔ برداشت ہوا جملہ؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، غیرت والوں جواب دو۔ یزید کے سامنے، یزید کے حامیوں سنو، یزید کے سامنے امام کی بیٹی کے لیے ایسا کیا۔ سیدہ زینب، امام زین العابدین موجود ہیں، سیدہ زینب نے اس شخص کو ڈانٹا، تیری اتنی جرأت، تو نے اتنی بات کی؟ آگے سے یزید کہتا ہے میں چاہوں تو دے سکتا ہوں۔ سن رہے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، غیرت والا برداشت کرے گا؟ یزید نے کہا میں دے سکتا ہوں۔ سیدہ زینب نے کہا ہاں، تو اپنے مرتد ہونے کا اعلان کر دے پھر دے سکتا ہے، اعلان کر دے کہ میں اسلام سے نکل گیا ہوں پھر دے سکتا ہے، ورنہ تو دے سکتا۔ لیکن کتنی بڑی توہین رسول زادی کی۔ اور آگے سے یزید کا جواب اس کے حامیوں کو سوچنا چاہیے۔ قیصر روم کا سفیر موجود تھا وہاں پر، اس نے جب یہ منظر دیکھا سنا، اس نے کہا او یزید، ہمارے ایک جزیرے میں، روم میں ایک جزیرے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گدھے کے پاؤں کا نشان ہے، ہمارے علاقے میں جہاں بھی اس نے بتایا جہاں کا وہ تھا۔ کھور کہتے ہیں گدھے کے پاؤں کا نشان، ایک جزیرے میں، حضرت عیسیٰ کے پاؤں کا نشان نہیں، حضرت عیسیٰ کے گدھے کے پاؤں کا نشان۔ ہر سال ہم لوگ بڑے ادب سے جا کر اس کی زیارت کرتے ہیں، اور تم کیسے مسلمان ہو؟ تم نے اپنے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا۔ میں تمہارے ساتھ سفیر بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ وہ اسی وقت اٹھ کر چلا گیا۔ آپ نے مسلمان کی بھی سن لی اور جو نہیں مسلم ہے اس کی بھی سن لی، ذرا اندازہ کریں۔
ایک ذمی یہودی وہاں بیٹھا ہوا تھا. اس نے کہا اے یزید، میں حضرت داؤد علیہ السلام کی اولاد ہوں، میرے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے درمیان 70 پشتیں گزر چکی ہیں، میں ان کی 70 نسلوں کے بعد لوگ آج بھی میرا ادب کرتے ہیں، حالانکہ 70 نسلیں، اور تم نے نبی کے بیٹے کو قتل کر دیا، تم بہت برے لوگ ہو، تم اچھے لوگ نہیں. یزید کی حمایت والے یہ سنیں، یزید نے حکم دیا عورتوں کو تو نہیں مگر سروں کو دمشق کے بازاروں میں بھی پھیرایا جائے. کیا اب بھی اس کی حمایت کریں گے؟ حکم دیا اس نے، عورتوں کو تو اپنے گھر بھیج دیا ان کے لیے، کہ گھر والوں سے کہا ان کے سامنے بہت ان کو تکلیف پہنچی ہے، تو جو ان کے ساتھ دلجوئی کر سکتے ہو کرو. یہاں تک کہ یزید کے گھر میں بھی ماتم ہوا، کتابوں میں روایتیں موجود. اپنی طرف سے اس نے بہت کوشش کی کہ ان کو بہت سارا سامان دوں، کپڑے دوں، چیزیں دوں، یہ سمجھ کے کہ شاید اس طرح یہ لوگ میرا جرم معاف کر دیں. اس کا جرم معاف ہو سکتا نہیں. منہال بن عمر تابعی ہے. تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے صحابہ کو دیکھا ہو. وہ کہتے ہیں دمشق کی گلیوں میں امام کا سر انور پھیرایا جا رہا تھا، کہیں سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، کوئی سورہ کہف پڑھ رہا تھا. جمعے کا دن ہوگا، سورہ کہف پڑھ رہا ہوگا، یا ویسے کوئی ترتیب سے قرآن پڑھ رہا ہوگا. سورہ کہف جب اس آیت پر پہنچا، اِنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا، کہ اللہ فرما رہا ہے یہ اصحاب کہف ہماری نشانیوں میں سے ایک عجیب نشانی. جب اس نے یہ آیت پڑھی، امام کا وہ سر جسے جسم سے جدا ہوئے کتنے دن گزر چکے تھے، امام کا وہ سر نیزے کی نوک پر بولا، اعجب من اصحاب الکہف قتلی و حملی. اے قرآن پڑھنے والے، میرا اصحاب کہف سے زیادہ معاملہ عجیب ہے، جس طرح مجھے قتل کیا گیا اور جس طرح مجھے پھرایا جا رہا ہے. امام کا سر نیزے کی نوک پر بھی قرآن پڑھ رہا ہے. شہید زندہ ہوتا ہے، شہید مردہ نہیں، اور وہ تو سید الشہداء ہے. اس نے جتنا سامان ان کا لوٹا گیا تھا اپنی طرف سے 10 گنا کر کے لوٹایا. اہل بیت کے معاملے میں اس نے بہت جو گستاخیاں کی، میں ساری تفصیل چھوڑ رہا ہوں. حضرت نعمان بن بشیر جو کوفہ میں گورنر تھے، جن کو ہٹا کر ابن زیاد کو مقرر کیا گیا تھا، ان سے کہا گیا کہ تم حفاظتی دستہ ساتھ لو، بہترین سواریاں لو اور ان لوگوں کو واپس مدینہ پہنچاؤ. سیدہ زینب نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم کربلا کے راستے جائیں، پتہ نہیں ہمارے اقارب کے ساتھ کیا ہوا، کسی نے ان کے مقدس لاشیں دفنائے یا نہیں، ہم چاہتے ہیں اسی راستے سے جائیں. یہ بات منظور کر لی گئی. سفر کرتے ہوئے جس دن یہ کربلا پہنچے، اس دن امام پاک کی شہادت کو 40 روز گزر چکے تھے. چہلم کا موقع تھا، 40واں تھا. امام کی شہادت کے 3 دن کے بعد پڑوس میں ایک قریہ، چھوٹا سا قصبہ، وہاں کے لوگ آئے تھے. انہوں نے آ کر ان مقدس لاشوں کو دفن کیا تھا.